वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में सुबह का तराना की आपने सुबह की तराना की मश्क को पढ़ा था। मदरजा झैल सवालात के जवाबात दें, ये लिखा था आपने। सबसे पहले ये हल किया था, उसके बाद उलट अल्फाज को आपस में मिलाना था। मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाना था। पहले मिसरा उला और मिसरा सानी दोनों को मिलाना था और फिर मिसरे को मुकम्मल करना था। फिर हमने हरूफ़े तहज्जी की तरतीब से अल्फाज को लिखना था। आज हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है अच्छा शहरी कौन। तो कौन है अच्छा शहरी, क्या क्या अच्छे शहरी को क्या क्या करना चाहिए, किन किन असूलों पर अमल करना चाहिए, ये हमने जानना है आज। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। देहात गांव को कहा जाता है। बस्ती छोटा सा रहायशी इलाका जो एक गांव से भी ज़्यादा छोटा होता है। चंद मकाम होते हैं, यानी मकामात घर मकानात होते हैं उस इलाके में। बाशिंदा वहाँ का रहने वाला, अक्सरियत ज़्यादातर लोग, हामिल रखने वाला, बाहमी आपस का एहतराम इज़्ज़त को कहा जाता है। इस्तेहकाम मजबूती, एहतराम इज़्ज़त, कारबंद अमल पैरा, मशवरे, राय, ठेस, नुकसान, बावकार इज़्ज़त वाला, आयत फ़र्ज़ कर देना, नसीहत अच्छी बात, मना इनकार, पेश होना, आगे होके कोई काम करना, कोताही गलती, तरजीह फोकियत, तर्क करना छोड़ देना, तर्क करना, तकलीफ़ दुख, हिब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत, कोशा मसरूफ़ रहना, तफरीक नफ़ी करना। हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा शहरी कौन। आमतौर पर शहरी उसे कहा जाता है जो शहर में रहता है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में शहरी को देखें तो जो शहर में रहेगा उसको शहरी कहा जाता है, और जो देहात या किसी गांव में रहेगा उसे देहाती कहते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन अब जब यहाँ बात हो रही है उन्वान में, तो यहाँ शहरी से मुराद आपके मुल्क का बाशिंदा है, ख्वाह वो शहर में रहता है, अगरचा ख्वाह या वो शहर में रहता है या गांव में, कोई मतलब नहीं है, वो शहरी है, ठीक है। मुल्क ही इसकी कौमी शनाख्त होता है, यानी वो इस मुल्क का शहरी होता है। अलबत्ता हर मुल्क में अच्छे या बुरे शहरी ज़रूर होते हैं। अब नीचे क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में, ये बताया गया है कि जो मुल्क में ज़्यादातर शहर में या मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी वजह से मुल्क तेज़ी से तरक्की करता है। वो क्या करते हैं कि माशरे में अमन, सुकून, भाईचारे और बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ देते हैं, दूसरों के साथ इखलाक से पेश आते हैं, वादा पूरा करते हैं, मुल्क के कवानीन का एहतराम करते हैं। और कवानीन के एहतराम से अब क्या मुराद है, सवाल ये आ गया कि कवानीन के एहतराम से क्या मुराद है। जो मुल्क में हुकूमत ने कवानीन बनाए होते हैं, जो क्या कहेंगे, जो हदूद बनाई होती हैं, अच्छा शहरी उन पर अच्छे से अमल करता है, इसीलिए वो उन पर सख्ती से अमल ख़ुद भी करता है और दूसरों को भी उन पर अमल करने की तलकीन करता है। बावकार अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के लिए माशरे की तरफ जो ज़िम्मेदारी आयद की गई होती है उसको पूरा खुश दिली से पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझता है अच्छा शहरी, ठीक है। उसके बाद ट्रैफ़िक कवानीन पर, ट्रैफ़िक के असूलों पर भी अच्छा करता है, अमल करता है, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करता मस्जिद के सामने, और कचरा जो है वो उसको कूड़ेदान में ही फेंकता है। अब जो तालब इलम है वो एक अच्छा तालब इलम अच्छा शहरी कैसे हो सकता है। तालब इलम जो है वो अपने कमरा जमात में मौजूद तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, उस्ताद साहब का एहतराम करता है, क्लास में मौजूद हर चीज़ को सामने वाले की इजाज़त से लेता है, और लड़ाई झगड़ों से बहुत परहेज़ करता है, और स्कूल में मौजूद पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद एक अच्छे शहरी की क्या ज़िम्मेदारी है, क्या ख़्याल है, क्या काम है उसका, किन चीज़ों का ख्याल रखना उसकी ज़रूरत है, उन पर अमल करना उसकी ज़रूरत है। ये है कि अच्छा शहरी जो है, अच्छे शहरी की ये भी खुसूसियत होती है, वो उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं, इर्द गिर्द के लोग, अपने हमसायों का ख्याल रखता है, और बल्कि सिर्फ हमसाए नहीं, इर्द गिर्द में रहने वाले और भी लोगों का जो उसके साथ काम करते हैं उनका भी ख्याल रखता है। आपको पता है कि इस्लाम में कितने घरों को हमसाया कहा गया है। आपका इस्लाम में हर तरफ मौजूद आपके सीधे हाथ पर
الٹے ہاتھ پر آپ کے گھر کے پیچھے موجود 40 گھروں کو، سامنے موجود 40 گھروں کو آپ کا ہمسایہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان سب کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر عائد ہوتی ہے یہ ذمہ داری کہ ہم اسلام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کو کبھی بھوکا نہ سونے دو۔ تو آپ کے ارد گرد موجود 40 گھروں کو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بھوکے سوتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی مالی مدد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمسایہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کے ساتھ رہنے والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اچھے ہمسائے ہونے کا ہی ہمسایہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگ پریشان ہوں۔ طالب علم جو ہے وہ پڑھائی میں دلچسپی لے گا، اپنے اساتذہ کا احترام کرے گا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا۔ اگر دل سے احترام کرے گا، ان کی نصیحت پر عمل کرے گا تو ہی وہ ایک اچھا جو ہے طالب علم بن سکتا ہے۔ اسی لیے طالب علم کے لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، یعنی جو اپنے استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے اور ترقیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں کا احترام نہیں کرتا، اس کے جو نصیب ہے وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے، اگر آپ اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں تو اچھا شہری کسے کہا جائے گا؟ آپ اپنے خاندان کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں بری باتوں سے منع کریں، جن پر حق ہے منع کرنے کا، ایسی باتوں سے منع کریں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی عزت، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آئیں اور بڑوں کو، بزرگوں کا احترام کریں۔ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، کام جو ہے وہ دل لگا کر کرنا ہے، اپنے فرائض کو اچھے سے ادا کرنا ہے، کسی بھی کام میں سستی نہیں کرنی۔ تو آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے تمام تر جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو عمل میں لایا جائے، ان کو کام میں لایا جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے ان صلاحیتوں کے ذریعے۔ استاد کی بات کو توجہ سے سننا ایک طالب علم کے لیے فرض ہے۔ اور استاد کا کیا فرض ہے اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت، کہ معاشرے میں موجود جو ہے وہ برائیوں کو دور کرنا استاد کا فرض ہے، اپنے طالب علم کو توجہ سے پڑھانا استاد کا فرض ہے، تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق پر بھی توجہ دینا استاد کا ہی فرض ہے، ان کو اخلاقی طور پر بھی بہتر بنانا استاد کا فرض ہے، تاکہ استاد کے جو طالب علم ہے وہ اچھے شہری بن سکے، ٹھیک ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری اچھے سے ادا کرنی چاہیے، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو، چاہے وہ شہر میں رہتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اگر اپنی ذمہ داری اچھے سے ادا کرے گا تو وہ ایک اچھا شہری ہے۔ جتنے بھی اس کے ذمہ کام ہیں ان کو اچھے سے ادا کرے، اپنے فرائض کو خوش دلی سے انجام دے، بری عادتوں سے دور رہے، اچھی عادتوں کو کبھی نہ چھوڑے، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور حب الوطنی کا جذبہ اپنے اندر پیدا رکھیں۔ اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہے، اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے، رشوت جیسی برائیوں سے اپنے ملک کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور خود بھی اس سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ یہی اچھے شہری کی نشانی ہے۔ آج کل انٹرنیٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے، اور پوری دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے انٹرنیٹ نے۔ اسی لیے اچھے شہری کے لیے بیحد ضروری ہے کہ وہ اوروں کا بھی احترام کرے، رنگ و نسل کی تفریق کیے بغیر دوسروں کا احترام کرے، اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ یہی ایک اچھے شہری کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اچھے شہری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو شہر میں رہتا ہو، اور دیہاتی جو دیہات میں رہتا ہو، لیکن
اچھا شہری کون ہے؟ یہاں پر شہری کی کیا بات کی جا رہی ہے؟ شہری کون ہے؟ ایسا بندہ جو ملک میں رہتا ہے اس کو شہری کہا جائے گا یہاں پر۔ اور اچھے شہری کی کیا خصوصیات ہے؟ دوسروں کا ادب کرنا، احترام کرنا، دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کی جو ہے کچرے کو اس کی جگہ پر پھینکنا، دوسروں کا ادب کرنا، مارکیٹ میں ادھر ادھر چیزوں کو نہ پھینکنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اپنے ہمسایوں کا پورا خیال رکھنا، معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنا، قانون پر عمل کرنا۔ طالب علم کون ہے؟ اچھا طالب علم وہ ہے جو اپنے استاد کی بات مانے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، یعنی جو کلاس میں ساتھ پڑھتے ہیں، ہم جماعتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی یا لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے، اسکول میں موجود تمام چیزوں کا اس طرح خیال رکھے جیسے کہ وہ اس کی اپنی ہیں، اسکول میں موجود پودوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا استاد کون ہے؟ اچھا استاد وہ ہے جو طالب علم کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرے، طلبات کو اچھے سے پڑھائے، اپنے تعلیمی فرض کو صحیح انجام دے، ان کی جو ہے وہ ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کی بھی اچھی تربیت کرے تاکہ وہ معاشرے میں موجود برائیوں کو پہچان سکے اور ان سے بچ سکیں اور معاشرے میں موجود برائیوں کو بڑھانے کا سبب نہ بنے۔ ایک اچھے انسان کو ایماندار ہونا چاہیے، شہری کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا شخص ہو، کوئی، سب کو ہی اپنی ذمہ داریوں کا اچھے سے احساس ہونا چاہیے، اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے جان کی قربانی بھی دے اس سے بھی گریز نہ کرے۔ آج کے لیے ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔